جی فرمائی دیجیے. تو سر اوپن چیلنج کیے جاتے ہیں کہ فور سپوز کے آپ رفع یدین پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، آپ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، آپ کی کتاب میں فلاں بات ہے، آپ کے جو ہے وہ اس وہ طبقے کے لوگ مانتے ہیں اس میں بات یہ ہے، تو اوپن چیلنج کیے جاتے ہیں. سوال میرا اسی تناظر میں ہے کہ کیا مناظرہ کرنا مذہب اسلام میں جائز ہے ایک چیز، اور کیا مناظرہ کرنے سے کبھی کسی مسئلے کا حل نکلا ہے؟ کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہوا ہے کہ یس یو آر رائٹ اینڈ وی ور رانگ، اور ہم آج سے آپ کی پیروی کرتے ہیں؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ اپنے کرم میں رکھے. علم کے بارے میں کبھی بھی بھروسے کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں جو جانتا ہوں وہی صحیح ہے. علم ما سوائے الہیت کے ناطے سے کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میری کہی ہوئی بات مستند ہے اور صحیح ہے. الہیت کے ناطے سے کہی ہوئی بات وہی درست ہے جو انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبران کہتے ہیں، اس لیے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایستادہ، فرستادہ، سلیکٹڈ، نومینیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے. وہی ہیں، اس کے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں، وہ جو کہیں گے وہی سب سے بہتر ہے، سب سے رائٹ ہے، سب سے بڑی ٹروتھ ہے وہی. اس کے علاوہ علم، کسی علم کے ناطے سے کوئی شخص یہ دعویٰ اگر کرتا ہے تو باطل ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ یہی صحیح ہے. ماں سوائے اس کے کہ وہ کچھ ریفرنسز دیتا ہے اپنی اس ساری کارگزاری کے بارے میں جو لفظی لحاظ سے وہ بیان کرتا ہے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، وہ کچھ حوالہ جات دیتا ہے کہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ حوالہ بغیر کسی قسم کی انٹرپشن کے اگر کسی نبی سے، کسی پیغمبر سے جا کر ملتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے سند کے ساتھ سے، اگر تو وہی صحیح ہے، وہی درست ہے. اس کے علاوہ ہمارے تمام علوم اپنی ڈسکوریز کے محتاج ہیں. آج فزکس کی یہ ڈسکوری ہے تو کل کوئی اور ہے. آج کیمسٹری کیجیے ہے، آج بائیو کیجیے ہے، آج ارتھمیٹکس کیجیے ہے، آج میتھمیٹکس کیجیے ہے، آج اسٹرونومی کیجیے ہے، آج پولیٹکس سائنس کے یہ حربے ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ سوشالوجی ہے، یہ آل تھنگز اور اکنامکس ہے، یہ بزنسز ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فریکوینٹلی چینجنگ، ہر چیز چینج ہوتی رہتی ہے. اس لیے کسی علم پر کوئی تکیہ کر کے یہ بات نہیں کی جا سکتی. علم المذاہب کی جب بات آتی ہے تو جب بھی علم المذاہب اپنے حقیقت سے نکل کر تعویلات میں آتا ہے، حقائق سے نکل کر تعویلات میں آتا ہے. تعویل وہ ہوتی ہے کہ یور پرسنل ویو پوائنٹ، ٹھیک ہے. تعویل میں جب آ جاتا ہے تو اس تعویل میں آ کر اس علم پر بھی تکیہ نہیں کیا جا سکتا. وہ تعویل آپ کی پرسنل ہے نا، آپ کی اس کی ایکسپلینیشن پرسنل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احادیث کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس پر بھی تکیہ نہیں کیا جا سکتا کسی صورتحال میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنل ہے اور یہی آخری اس کی ڈیفینیشن ہے. نو، زمانے کے ساتھ ساتھ چیزوں کے جاننے والے جتنے اساتذہ آئیں گے وہ ان چیزوں سے اپنے اس علم کے مطابق جو زمانے کے مطابق انہیں ملا ہے وہ اس کی ایکسٹریکشن نکالیں گے، تشریحات نکالیں گے، وہ اس کو بیان کریں گے. اسی لیے ہر تفسیر جس زمانے میں ہے اس زمانے کے لحاظ سے تو اس کی وقت اور حیثیت ہے، لیکن دیگر زمانوں میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں زمانے میں اس کی تشریح یہ کی گئی تھی جو آج کل کے اس زمانے میں اس تشریح کے ساتھ متصادم ہے، ما سوائے اس تشریح کے جو کسی پیغمبر یا کسی نبی نے خود سے کر دی ہے. وہ فائنل ہے، وہ ہر لحاظ سے فائنل ہے. جہاں تک مذاکرے کی بات ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کی جہالت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کسی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ، میں آپ سے مذاکرہ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ عالم نہیں ہیں. میں وہ بات کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو اپنے اپنے مفادات رکھتے ہیں اس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جسے ہم مذاکرہ کہتے ہیں، مناظرہ، مذاکرہ، اور اس کے بعد اللہ رحم کرے مجادلہ، اور اس کے بعد محاسمہ، اور اس کے بعد پھر وہ ڈانگ سوٹے اور گالم گلوچ اور جو ہمارے ہاں رواجات پانے والی چیزیں وہ ساری ہیں. اس کے باوجود کہتا ہوں میں کہ جو شخص کسی کو مناظروں کے چیلنج کرتا پھرتا ہے وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز سے منع کیا ہے. اور
اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو کل خمار کہا ہے قرآن مجید میں. وہ گدھے ہیں، گدھے کی طرح ہیں. جو لوگ مناظرات کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنی علمیت کو ان کے اوپر ٹھونسنے کے لیے یا ثابت ثبوت کرنے کے لیے، کہا کہ کل خمار، وہ گدھوں جیسے ہیں. اب گدھے کی یہ عادت ہے کہ وہ خالی جا رہا ہوگا تو آرام سے سب کے ساتھ تواتر کے ساتھ چلتا چلا جائے گا. اس کے اوپر جب بوجھ ڈال دیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالکل اعلیٰ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اپنے مالک کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے. وہ جاتے ہوئے ادھر سے آتے ہوئے کسی اور گدھے کے اوپر ہلکا سا بھی بوجھ ہوگا یا اس کے برابر بوجھ ہوگا، یہ دونوں اس جگہ سے گزر رہیں گے ایک طرف سے دوسری طرف سے، تو دونوں ایک دوسرے کو ٹکر مارنے کی کوشش کریں گے وہاں پر کہ اسے پتہ چل جائے کہ میرے پاس بھی بوجھ ہے. جب وہ بالکل بغیر بوجھ کے جا رہے ہوں گے وہ کبھی کچھ نہیں چھیڑیں گے وہ گدھے. اسی لیے کہا کہ یہ جو لوگ جو مذاکروں کی، ایک دوسرے کو مناظروں کی اور یہ مجادلوں کی ایک دوسرے کو جب دعوتیں دیتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ گدھوں جیسے ہیں. تھوڑا بہت بوجھ علم کا ان کے اوپر آ گیا، یہ اب سمجھ رہے سنبھالا نہیں جا رہا ہے اسے، اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بوجھ ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کتنا بوجھ کیا ہوتا ہے. یہ ہماری وقت ہے، ہم ڈسٹنکشن رکھتے ہیں اس معاشرے میں. اس لیے جب بھی مناظروں کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ فروعی قسم کے، ایک ہوتا ہے نا کہ بنیادی اور ایک ہوتا ہے فروعی. بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ روٹ آف اینی تھنگ از کنسرن، دیٹ از قرآن، دیٹ از حدیث، دیٹ از سنہ آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کیسز آف شریعہ only sunnah of the prophet and Quran is mentioned. Hadith is a thing which is to be called the history of the Prophet sallallahu alaihi wasallam life, and this history has been narrated by the Sahaba of the Prophet. Sunnah has an edge upon Hadith because Sunnah is a thing which has been practiced regularly by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sunnah does not need for the clarification of any assistance from Hadith اور فرام دی نریشن آف دا ادر پیپل. دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے سنت کو. حدیث تو وہ ہے جو مثلا آپ میرے پاس آئے، میں آپ کے پاس آیا، ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس بات کو جا کر نریٹ کریں کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا، تو آپ ہوئے نا اس ہسٹری کے راوی، یا میں ہوا، مجھ سے تو منسوب کیا آپ نے بات. وہ کتنی صحیح ہے وہ آپ جانتے ہیں، کتنی غلط ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن جو پریکٹسز میں کر رہا ہوں اس کو تو آپ کی کلیریفیکیشن کی میری ضرورت تو نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں جگہ میں نے دیکھا وہ اس طرح کر رہے تھے. اب وہ کیا جانا جو ہے سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے کسی قسم کی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی جس طریقے سے ہم لوگ شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. صحابہ نے اتنے بہترین انداز میں ساری پریکٹسز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر طاری کیا کہ اب تک ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ 4 سال کا ہو تو اسے نماز آنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے والدین اسے پریکٹیکلی طور پر بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کبھی کوئی اس چیز کا مسئلہ رہا ہے، آپس میں ٹکراؤ رہا ہے کہ روزے کے بارے میں، ماں سوائے ان فقہات کے جو لوگوں نے اپنے طور پر اپنے گروہوں سے منسوب کر رکھی ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ساری رات روزہ رکھا جاتا ہے، دن کو کھاؤ پیو. الگ بات ہے کہ اس کے انہوں نے آبزرونس کے ٹائم تھوڑے سے آگے پیچھے کر دیے انہوں نے، جو الگ بات ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے آج کل کی بھائی نماز جو ہے 5 وقت کی، صبح فجر، ظہر، مغرب، عصر اور عشاء کے علاوہ تم عشاء پہلا پہر، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا چوتھا سارا دن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو بنیادی طور پر ہم سب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بنیادی طور پر ہم سب حج ادا کرتے ہیں. حج کے مہینے 8 سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو ہمارا حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی جا کے حج کر سکتا ہے؟ عمرہ سارا سال کرتے رہو. یا وہ کہتے ہیں سارا سال حج کریں گے ہم جی، عمرہ صرف ان 2 دنوں میں ہوگا. یہ بنیادی طور پر ایمانیات کی جتنی شکیں ہیں ان سب پر سارے متفق ہیں ہم سب لوگ. فروعی لحاظ سے مین برانچز ہیں آگے. What are the branches? That is totally branches are based by the interest of the people, those who have invented. جنہوں نے انوینشن کر دی ہے ان برانچز کی، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ان کے ان مفادات کو سپورٹ کرنے والے دشمنان اسلام ہیں کہ اکٹھے نہ ہو جائیں.